اللہ 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 اللہ۔ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بولو نا۔ اور حضرت آدم کو اللہ نے کیسے پیدا کیا معلوم؟ کیسے؟ اسٹیچو۔ بولو حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک اسٹیچو۔ اللہ نے روح ڈالی، کیسے ڈالی وہ اللہ کو معلوم، روح ڈالی، حضرت آدم میں جان آ گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی۔ اللہ فرماتے میں نے حضرت آدم کے اسٹیچو کو تیار کیا، پھر اللہ نے روح پھونکی، بولو حضرت آدم کی جان میں جان آ گئی۔ اور قسم اللہ کی کیا خوش نصیب حضرت آدم، بچپن ملا ہی نہیں۔ بچپن ملا، سیدھے جوان۔ بولو سیدھے، بچپن میں چیچی نے چوچو جو ہم نے کیا وہ حضرت آدم نے کیا نہیں ہے، سیدھے جوان۔ اور پوچھو حضرت آدم کو، پوچھو تمہاری امی کون؟ حضرت آدم کی امی کون؟ کوئی نہیں۔ ابا کون؟ کوئی نہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ بیوی تو ملی، کون؟ حضرت حوا، مگر ساس سسر نے کوئی ٹینشن نہیں پال رہا۔ وہ ساس ہی سب سے زیادہ پین مارتی رہتی ہے ہماری بیوی کو، وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ حضرت آدم پیدا ہو گئے، پورا مجمع بولو حضرت آدم۔ اب حضرت آدم خود فرماتے میں پیدا ہوا، اللہ نے مجھے 6 چیزیں بتائی۔ سب ساتھ میں بولیں گے، کتنی چیزیں؟ نہیں، یہ 6 چیزوں کو آج یاد رکھنا ہے ہم کو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں پیدا ہوا، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھ میں روح ڈالی، میرے اندر جان آ گئی۔ میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ حضرت آدم فرماتے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ ساتھ میں بولو، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہمارے نبی نے بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بعد میں پوچھا آپ پیدا ہوئے، آپ نے 6 چیزوں کو، ایسا تو بہت کچھ دیکھا لیکن شروع میں آپ نے جو 6 چیزوں کو دیکھا وہ کون سی تھی؟ حضرت آدم فرماتے کیا کہوں، میں نے آنکھیں کھولی نا، جیسے اللہ نے جان ڈالی میرے اندر جان آئی، میں نے آنکھیں کھولی، نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا کیسا ہوگا اللہ کا عرش؟ بھئی اللہ کا عرش، عرش کے اوپر کرسی۔ آپ کو معلوم ہے 7 آسمان اور 7 زمین کو جمع کرو، ایک طرف 7 آسمان 7 زمین، اور ایک طرف اللہ کا عرش، اور عرش کے اوپر کرسی۔ 7 آسمان اور زمین ایسے لگیں گے جیسے چھوٹی انگوٹھی، جیسے چھوٹی۔ تو اس سے سوچو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی، اور جب عرش اور کرسی اتنی بڑی ہوگی تو اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور اللہ کا عرش بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بولو نا نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا۔ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو الرحمن الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى۔ اب آپ لوگ انگلی پر گرنا بھول مت جانا، میرے کو بھی یاد دلاتے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا، اب ویسا نہیں چلتا میں پہلے کی طرح، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت آدم نے نمبر 1 کیا دیکھا؟ اللہ کا عرش۔ آدم فرماتے پہلے اللہ نے میرے کو عرش بتایا، پھر اللہ نے مجھے کہا اوپر جاؤ اوپر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں گیا، اوپر گیا کہ نیچے گیا، لیکن اللہ نے مجھے 7 آسمان بتائے۔ کتنے آسمان بتائے؟ اور صرف بتائے نہیں، میں نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا۔ حضرت آدم کہتے میں نے 7 آسمانوں کا، اپنے کو ایک زمین سے فرصت نہیں ملتی ہے، حضرت آدم نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا۔ اور آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے کتنے آسمان بنائے؟ 7۔ چلو حضرت آدم نے نمبر 1 کیا دیکھا؟ پھر ایک مرتبہ بولو سب لوگ، اللہ کا عرش۔ نمبر 2 کیا دیکھا؟
7 آسمان. حضرت آدم فرماتے نمبر 3 تو میں کیا کہوں، اللہ نے آرڈر دیا جنت میں جاؤ. کہتے میں جنت میں گیا، جنت کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کے کمروں کو دیکھا، جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا. اور سچ بتاؤ جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ ارے بولو نا، جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے نبی کو پوچھا گیا کہ جنت کیسی ہے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے نبی نے فرمایا جنت وہ جنت ہے آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، اور کسی دل نے سوچا نہیں. تو حضرت آدم کہتے نمبر 3 تو میرے کو کیا بتایا؟ جنت. پہلے عرش، پھر 7 آسمان، اور پھر حضرت آدم کہتے نمبر 4 میرے کو جنت کے درخت بتائے. تو اب ہم کو ہوتا ہے اس میں کون سا کمال ہے؟ جنت کے درختوں کو، جھاڑوں کو دیکھا تو اس میں کون سا کمال ہے؟ کٹھور میں ہم بھی جھاڑ دیکھتے. حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، درختوں کے پتوں کو دیکھا. تو سوال ہوتا ہے کہ جنت کے درختوں کو دیکھا، وہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں، یوں ادھر شروع ہوتا ہے ادھر ختم ہوتا ہے، کوئی تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اور تھوڑا اونچا ہوتا ہے، لیکن درخت تو ہم نے دیکھا. حضرت آدم فرماتے جنت کا درخت ویسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھتے ہو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا وہ جنت کا درخت کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے کوئی گھوڑے پر بیٹھے، بولو کوئی گھوڑے پر بیٹھے، اور گھوڑا دوڑا کرے دوڑا کرے دوڑا کرے دوڑا کرے دوڑا کرے. ہمارے نبی کہتے اللہ کی قسم 100 سال دوڑائے گا، جنت کا ایک درخت ختم نہیں ہوگا. حضرت آدم فرماتے وہ میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. حضرت آدم فرماتے نمبر 5 کیا دیکھا معلوم؟ کیونکہ جنت میں تھا. کہتے نمبر 5 حضرت آدم کہتے ہیں میں نے حوروں کو دیکھا. حور کو. کس کو چاہیے آپ کو؟ کر کے مت بولو، سیدھا بولو، چاہیے تو چاہیے، نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے. چاہیے. میں اکثر حور کی بات کرتا ہوں نا تو بڈھے لوگ بہت ہنستے ہیں، جو میرے جیسے بڈھے بڈھے نا، کیونکہ اب کنٹال گئے، تھک گئے بیوی سے. وہ ایک بڈھا تھا بیچارہ، بڈھا میرے جیسا، قاری اسماعیل، اپنی لائن کا. ایک بڈھا تھا، ایک زمانہ تھا قاری اسماعیل میں ہم سب ایسے ایسے جوان تھے. اب تو ہماری عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے. ابھی یوسف بھائی بھی میرے کو ملے نا، ان کا بیٹا بیٹھا ہے، دیکھو یہ زبیر ان کا بیٹا بیٹھا ہے. ہم دونوں کان میں یہ بات کرتے تھے کہ اب اپنا ٹائم آ گیا. وہ ایک بوڑھا تھا، وہ اپنی بیوی کو کیا بلاوے معلوم؟ میری جان. آپ لوگ بھی موبائل میں لکھے ہوں گے نا جان. تو وہ بڈھے کے ٹائم پہ تو موبائل تھا نہیں. وہ جب بھی اپنی بیوی کو بلاوے نا، او میری جان، تو بیوی بھی خوش آ گئی کہ میرے کو جان بولتا ہے. بڑھاپے میں بھی اتنا پیار ہے. ایک دن سب مہمان بیٹھے، اور مہمان کے بیچ میں یہ کیا بولتا ہے معلوم؟ میری جان. اب جتنے مہمان تھے سب سوچنے لگے 80 سال کا بڈھا اپنی بیوی کو میری جان. ارے بولو اپنی بیوی کو نہیں جانتے. ایک مہمان کو غصہ آیا، بڈھے کو لے گیا کونے میں. وہ طاہر بھائی سمجھنا، وہ بڈھے کو لے گیا کونے میں، لے گیا کونے میں جا کے بولتا ہے شرم آتی ہے، بہو بیٹے بیٹھے ہیں، مہمان بیٹھے ہیں، تیری عمر دیکھ، ابھی بھی میری جان میری جان میری جان، تیرے کو شرم نہیں آتی بے شرم؟ تو بڈھے نے کیا کہا معلوم؟ 10 سال ہو گئے نام بھول گیا. 10 سال ہو گئے بیوی کا نام بھول گیا ہوں، یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں. اب اس کو بولوں گا کہ بھول گیا تو میری جان کا خطرہ ہے، اس سے اچھا میری جان بول کے کام چلا لے دینا. تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ تو حور ہے کہ نہیں ہے؟ بولو حور ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت آدم نے کس کو دیکھا؟ حوروں کو دیکھا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب پورا مجمع بولے حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا، نمبر 2 ساتوں آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت کو دیکھا، نمبر 4 جنت کے درختوں کو دیکھا، نمبر 5 حور. معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 6 آخری چیز جو پہلے شروع دن میں جو دیکھی، پہلے دن جو دیکھی، چھٹی چیز کیا دیکھی معلوم؟ حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا. کس کو دیکھا؟
دیکھا نہیں، اللہ نے کہا میرے آدم کو سجدہ کرو. اور فرشتے کتنے؟ کچھ امبولی میں خبر آئی؟ نہیں، آپ کو معلوم ہوئے تو میرے کو بولو. کتنے فرشتے کتنے؟ ہاں؟ میں کتنی جگہ پہ جاتا ہوں، میرے کو بولتے 4. میں بولا واہ، ہم اتنے سال سے بیان کرتے ہم کو نہیں معلوم کتنے فرشتے. فرشتے کسی کو بھی نہیں معلوم کتنے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا میں نے چھپا کے رکھا ہوں کتنے فرشتے. جب اوپر والے نے چھپایا تو کیا معلوم ہوگا. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اب حضرت آدم علیہ السلام فرماتے نمبر 6 میں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، بلکہ سارے فرشتے آئے اور کیا ہوا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس. تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا کیا؟ چلو اب یہ بات کو یہاں پہ ہم سمجھو کہ آدھی بات ہو گئی. حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ عرش، 7 آسمان، جنت کے درخت، حور، اور اب حضرت آدم کی بات کو سمجھنا. حضرت آدم نے آنکھ کھولی، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. ہم نے حضرت آدم کو پوچھا ابا آدم، وہ ہمارے باوا آدم، اتنا بتاؤ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا تو اس میں کیا نظر آیا؟ آپ نے دیکھا، عرش کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، اور جنت کے درختوں کو دیکھا، حور کو دیکھا، فرشت، آپ کو اس میں نظر کیا آیا؟ حضرت آدم قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں. سننا حضرت آدم کیا فرماتے، کیا فرمایا؟ رأیت عرش ربی واللہ رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد مکتوبا علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے، پورا مجمع بولے گا، حضرت آدم فرماتے عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ابھی تو حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی، کوئی نبی، کوئی انسان، لیکن عرش کے پائے پر حضرت آدم کہتے میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. آگے کیا فرماتے؟ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 اللہ نے مجھے 7 آسمان بتائے نہیں، میں ہر آسمان پر گیا، فرماتے ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. کتنی جگہ ہو گئی؟ 2. نمبر 3 حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کو دیکھا. کیا فرماتے؟ ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا، جنت کے محلوں میں گیا، جنت کے بالا خانوں میں گیا، جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے قدم قدم پر، لمحہ لمحہ پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ آگے کیا فرماتے معلوم حضرت آدم؟ ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. آدم فرماتے درختوں کی بات نہیں کرتا، میں نے درختوں کے بڑے بڑے پتوں کو دیکھا. ہر پتے پر، درخت پر نہیں، ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. اب حضرت آدم فرماتے کچھ حوریں میرے سامنے آئی. بولو کیا آئی؟ کیا فرماتے؟ رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نحورہن. حضرت آدم فرماتے باری باری حوریں میرے سامنے آتی گئی. اللہ کی قسم میں حور کو دیکھتا تھا، ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. اور آخری بات پہ تو جم جاؤ گے. حضرت آدم نے کن کو دیکھا؟ نمبر 6
بولو نا کن کو دیکھا؟ دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے. تو حضرت آدم کہتے آ گئے فرشتے، او ہو ان گنت فرشتے، جہاں نظر گما ہوا فرشتہ 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 فرشتہ، اور سب نے آ کر میرے کو سجدہ کیا. حضرت آدم فرماتے جب سجدے سے سر اٹھایا، رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم. حضرت آدم کہتے کہوں تو کیا کہوں، میں نے فرشتوں کو دیکھا، سب نے مجھے سجدہ کیا، سر اٹھایا، ہر ایک کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم کیا فرماتے معلوم؟ عرش کے پائے پر، آپ لوگ بولتے جانا، ساتھ میں بولو گے میرے کو اچھا لگے گا. حضرت آدم فرماتے عرش کے پائے پر کن کا نام؟ حضرت محمد بولو نا، محمد. اور محمد بولنے میں مزہ کتنا ہے، ارے بولو نا، ہے کہ نہیں مزہ؟ اتنا مزہ ہے کہ محمد بولو گے، یہ دونوں ہونٹ جو ہے نا، یہ ہونٹ اور یہ ہونٹ، اس کو ملنے مت دو اور محمد بولو. بولو، دونوں ہونٹ کو ملنے مت دینا. بولیں گے؟ کوئی نہیں بول سکتا، کتنا بھی بڑا قاری پیدا نہیں ہوا. محمد دونوں ہونٹ. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے مصطفیٰ کا نام لیتا جائے گا آٹومیٹک چومتا چلا جائے گا، آٹومیٹک چومتا چلا جائے گا، الگ سے چومنے کی ضرورت نہیں. ہم نے نام ہی میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ چومے بغیر ان کا نام ادا ہی نہیں ہوتا ہے. بولو محمد. اب آپ لوگ محمد بولتے جانا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے عرش کے پائے پر کن کا نام دیکھا؟ بولو محمد. حضرت آدم نے آسمانوں پر کیا دیکھا؟ بولو محمد. حضرت آدم نے جنت کے درختوں پر محمد، جنت کی دیواروں پر محمد، درختوں کے پتوں پر محمد، دروازوں پر محمد، جنت کے بالا خانوں میں محمد، جنت کے محلوں میں محمد. ارے میرے پیارو، حضرت آدم فرماتے میں نے حور کو دیکھا، حور کے گلے پر کس کا نام؟ محمد. میں نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام؟ محمد. بلکہ حضرت آدم فرماتے میں نے جب محمد 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 دیکھا، حضرت آدم فرماتے میں نے خود اللہ سے پوچھا من ھذا محمد، اللہ یہ کون ہے؟ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کیونکہ میں نے آنکھوں کو کھولا ہوں، جب سے صرف محمد 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 دیکھ رہا ہوں. اللہ کون ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا میری قسم اگر محمد نہ ہوتے تو یہ آسمان اور زمین بھی نہ ہوتے اور تم بھی نہ ہوتے. اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمان ما خلقت الافلاک والارضین، میں آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا نہ کرتا. آج کائنات میں جو بھی ہے وہ محمد کا صدقہ ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا.